ناظرین، کوئی بھی مسلمان محرم میں روزے کیوں رکھتا ہے جبکہ اس کو روزے نہیں رکھنا چاہیے؟ یہاں بات کو تعصب اور جہالت کا چشمہ پہن کر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری سے بات پوری سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وعلی آل سیدنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کوئی بھی مسلمان محرم میں روزے کیوں رکھتا ہے جبکہ اس کو روزے نہیں رکھنا چاہیے؟ یہاں بات کو تعصب اور جہالت کا چشمہ پہن کر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری سے بات پوری سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ محرم میں روزہ رکھنے کی کون کون سی دلائل ملتی ہیں، پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ حدیث نظر آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں اس طرح جائے گا جیسے دلہن اپنے دولہا کے گھر جاتی ہے۔ میں محرم کے روزوں کا اس لیے مخالف ہوں کیونکہ لوگوں ہم سے سچ چھپایا جاتا رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیا کہ محرم کے روزوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے تاکہ لوگ امام سے محبت اور ان کے غم سے دور رہیں۔ میں نہیں منع کرتا آپ کو کہ آپ محرم اور سفر کا مہینہ چھوڑ کر ساری سال کے روزے رکھیں، کون منع کرتا ہے اور کیوں منع کرے گا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، مگر اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی تو فرمایا ہے کہ میرے حسن اور حسین جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ سارے سال کے روزے رکھو، کون منع کرتا ہے؟ پر آپ محرم کے روزے رکھ کر ثواب کے مستحق نہیں بن رہے بلکہ گناہگار ہو رہے ہو۔ اس لیے گناہگار ہو رہے ہو کیونکہ روزہ رکھنا خوشی کی علامت ہے اور محرم میں خوشی منانا ناجائز اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ چلو مان بھی لیتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنا ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنا کیا فرض ہے، محرم کے روزے رکھنا کیا واجب ہے یا سنت ہے، بلکہ محرم کا روزہ رکھنا ان لوگوں کے حساب سے نفل ہے جو اسے جائز سمجھتے ہیں، جو اسے جائز سمجھتے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ تو پھر سن لو، ہم حسینی ہیں اور میں ہر مسلمان بھائی اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ ارے محرم کا روزہ رکھنا نفل ہے اور حسین سے محبت کرنا فرض ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہمارے مسلمان بھائی یا بہن یہ ویڈیو کسی مولانا صاحب کے پاس بھیج کر اس کی تصدیق کرائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ محرم کے روزے نفل اور حسین سے محبت کرنا فرض ہے، تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب یہاں ڈنڈی مار دیں اور کہہ دیں دونوں کام کر لو، روزے کا بھی ثواب مل جائے گا اور حسین کی محبت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں بات
آپ کو حدیث سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آ سکیں۔ حدیث شریف ترمذی اور بخاری دونوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی من احب الحسن والحسین احبہ اللہ ومن ابغضہما ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلکہ یہ بات قابل غور ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے خدا نے محبت کی۔ یعنی جو حسنین کا محب تھا وہ مصطفیٰ کا محب بنا، جب مصطفیٰ کا محب بنا تو خدا کا محب نہیں بلکہ خدا کا محبوب بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور خدا سے جس نے بغض رکھا وہ کافر ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ بتائیں کہ محرم میں روزہ رکھ کر آپ حسینی ہونے کا ثبوت تو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر امام حسین سے محبت ہوگی تو ان کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور محرم کے مہینے کو دنیا جانتی ہے، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھائی بھی جانتے ہیں کہ 1 سے لے کر 10 محرم تک اور اس کے بعد بھی امام اور امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ارے جو ان سے محبت کرے گا وہ محرم میں ان کا ذکر کرے گا، ان کی فاتحہ دلائے گا، ان کی سبیل لگائے گا، ان کا کھچڑا پکائے گا، ان کا شربت بنائے گا، ان کا غم منائے گا، ان کے نام کی محفل سجائے گا، پر روزہ نہیں رکھے گا۔ بلکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، روزہ ہم باقی اور مہینوں میں رکھیں پر محرم میں اور سفر میں نہیں رکھیں۔ اس عمل سے یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ضرور راضی ہوں گے۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ محرم سے پہلے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے اور یہ معلومات حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔